تمہیں یہی محسوس ہوتا ہے نا کہ تمہاری زندگی تھم سی گئی، جہاں سے نکلے تھے نہ وہ مسکن نظر آتا ہے، جہاں پر پہنچنا ہے نہ ہی وہ منزل نظر آتی ہے، ایک گزرگاہ پر وجود بس ٹھہر سا گیا ہے۔ تو کیا میں تمہیں بتاؤں؟ یقیناً تم سفر میں ہو، مگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ سفر خواہشیں کرنے سے لے کر ان خواہشوں کے پورا ہو جانے تک کا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تمہارا سفر اللہ سے لے کر اللہ تک کا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یقیناً تم نے اس سفر میں بہت کچھ سیکھا ہوگا نا، کچھ خوبصورت چیزوں کا سامنا کیا ہوں، اور کچھ چیزیں تمہارے دل کو ریزہ ریزہ کر گئی ہوں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ دل کے ٹکڑے کبھی نہیں جڑ پائیں گے، کیونکہ تم اس دنیا میں سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو، لیکن نہیں ملتا، کیونکہ یہ دنیا سکون کی جگہ ہی نہیں۔ بالآخر زندگی کی تھکن، ٹوٹا دل اور بکھری روح لے کر تم اکیلے رہ جاتے ہو، کیونکہ تم غلط جگہ سکون کی آس لگا لیتے ہو۔ یہ دنیا تو سکون کی جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ بھلا سزا کی جگہ پر سکون مل سکتا ہے؟ تم اپنے خواہشوں کے سفر میں اس دنیا سے محبت کر بیٹھے ہو، اور پھر دنیا کب کسی کی ہوئی ہے؟ ہاں، کیونکہ محبت اور سکون دنیا سے نہیں، بس خدا سے ملتا ہے۔ جس نے دل بنایا ہے اس نے اس کا سکون بھی وہی رکھا ہے۔ خدا کی یاد میں زندگی کے سفر کا مقصد یہی ہے، اللہ کو ڈھونڈنے کی آرزو، اسے پانے کی جستجو، اور اللہ جسے اپنی لو لگا دے تو ان کی زندگی بھی حسین ہو جاتی ہے، اور یہ سفر بھی۔ اور یقیناً تمہیں اس سفر میں مشکل بھی پیش آتی ہوں گی نا، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ مشکل میں تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اللہ سے بات کرنے کی۔ اس سے بتایا کرو کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کتنی تکلیف میں ہو تم، اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل کو سکون میں اتار دے گا۔ اس سے کہو کہ اللہ میرے لیے آسانی کر دے، دعا کرے اس سے، کہے کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا، بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے سفر کی کامیابی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ تمام کا سفر آسان کر کے آپ کی ہر جائز حاجتوں کو پورا کر دے۔ آمین۔